بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ خصائص اور خوبیوں سے ہٹ کر اہل بدعت نے، اہل خرافات نے، دین اسلام کو نشانہ بنانے والوں نے آپ کے بارے میں کچھ بدعقیدگیاں تراشی، گڑھی اور اسے مسلمانوں میں رائج کیا، اور یہ انتہائی عجیب و غریب حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر کے نام پر آپ اور آپ کے لائے ہوئے دین کی سخت اور کھلی مخالفت اختیار کی گئی اور اسے رائج کرنے کی کوشش کی گئی، اور بہت سارے لوگ اس دام فریب میں پھنس کر رہ بھی گئے۔ چنانچہ ہم یہ بحث کر رہے تھے اپنے گزشتہ دروس سے سلسلہ وار کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو بدعقیدگی بنائی گئی کہ آپ اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے نور ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے نور محمدی کو پیدا کیا اور پھر نور محمدی سے پوری کائنات۔ گزشتہ کئی دروس میں یہ بات حوالوں اور بعض عبارتوں کے حوالے سے بیان کی گئی کہ یہ عقیدہ قرآن حدیث کا اور اسلام کا ہرگز نہیں۔ یہ قدیم فلسفوں اور مذہبوں سے اخذ کیا گیا ایک غلط عقیدہ ہے جو دین اور اسلام کے نام پر سراسر زندیقیت، الحاد اور کفر و شرک کی تعلیم پر مبنی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں پچھلے درس کی آخری عبارت میں آپ نے سنا تھا کہ ان کے گمان کے مطابق جب ایک بندہ یا کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے نکلی ہے تو اب اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صوفیوں کے سلوک و طریقت کے راستوں میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن مقصود اور غایت سب کی اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ سب کو جا کر اللہ کی ذات سے مل جانا ہے، جیسے ہندوؤں کے ہاں پرماتما سے ملنے والا عقیدہ ہے۔ ہاں، افلاطونی عقیدے میں اصل اول اور علت العلل سے واپس ملنا ہے۔ ایسے ہی صوفیوں کے عقیدے کے مطابق جو بناوٹی عقیدہ ہے، جھوٹا انتساب ہے اس دین کی طرف کہ ساری کائنات اللہ سے نکلی ہے، اور جب ساری کائنات جس میں انسان بھی شامل ہے اس کا اصل اور پہلا مقام اللہ کی ذات ہے، تو اب اس کا منتہائے مقصود یہ ہونا چاہیے کہ طریقت و سلوک کے مراحل کو طے کرتے ہوئے اس بلندی کو پھر سے حاصل کرے، وہیں لوٹے جہاں سے نکلا ہے۔ چنانچہ اتحاد اور فنا فی اللہ کا عقیدہ یہاں سے گڑھا گیا، اور پھر یہاں بعض لوگوں نے یہ بات بیان کی کہ انسان اپنے آپ پر کنٹرول اور قابو کرتے ہوئے دنیا اور علائق دنیا سے کٹتے ہوئے جب اپنے آپ کو روحانیت اور شرافت کا پیکر بناتا ہے تو درجہ بدرجہ ترقی کرتا کرتا اس مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر مل جاتا ہے، اور اس کے اندر الوہیت و ربوبیت کے اوصاف آ جاتے ہیں۔ اب یہ مطاع بن جاتا ہے۔ ٹھیک ایسی ہی بات ہندو مذہب کی کتابوں میں آپ کو ملے گی کہ اس درجے پر پہنچنے کے بعد ایک انسان جب اپنے پرماتما سے مل جاتا ہے تو اب وہ الوہی اور پرماتما کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے۔ یہی بات گزشتہ عبارت میں آپ نے سنی تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر، بندے کے اندر ربوبیت اور الوہیت آ جاتی ہے، اور اس درجہ آ جاتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، کسی چیز سے کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں یہ حقیقت اور تفصیل بیان کرنے کے بعد شیخ دکتور صادق نے یہاں بیان کیا کہ وَالنَّمَاذِجُ التَّالِيَةُ لِأَقْوَالِ أَئِمَّتِهِمْ تُوَضِّحُ ذَلِكَ۔ آنے والے کچھ سطور میں انہوں نے کچھ نمونے پیش کیے کہ آنے والے کچھ نمونے ان کے صوفیوں کے ائمہ اور بڑے بڑے جو مشائخ کہلاتے ہیں، جن کا حوالہ دیا جاتا ہے،
ان کے اقوال پیش کیے جا رہے ہیں جس سے اس بات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ میں ان کی پیش کردہ تفصیلات میں سے بھی بہت اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کروں گا اور ان شخصیات کا تھوڑا سا تعارف کرنا چاہوں گا۔ مقصود یہ ہے کہ جو لوگ ان ناموں سے دھوکہ کھاتے ہیں انہیں اچھی طریقے سے علم ہو جائے کہ ان لوگوں کی حقیقت، ان کے عقائد اور اصل کیا ہے، ان کی پیش کردہ تعلیمات، ان کا موقف، منہج یا عقیدہ کہاں سے اخذ کیا ہوا ہے، قرآن و حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی الہی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ دھوکہ دیتے ہوئے وحی کا نام تو لیتے ہیں لیکن خود وحی کے نام پر ایسے استدلالات اور ایسے بیانات پیش کرتے ہیں جس سے جو وحی الہی انبیاء صحابہ کے عقائد، اعمال اور منہج کے بالکل خلاف ہے۔ ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، توحید کے مقابلے میں شرک ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، سب سے پہلے انہوں نے ابو یزید بسطامی کا تذکرہ کیا۔ ان کا نام تذکرہ کیا تو حاشیے میں ان کی شخصیت کا تعارف کیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابو یزید بسطامی، ہمارے ہاں بڑا نام لیا جاتا ہے، اہل تصوف صوفیت سے تعلق رکھنے والے بہت سارے دیوبندی بریلوی حضرات بھی ان کا نام پیش کرتے ہیں، فضائل اعمال کے نام پہ ان کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ذرا ان کا تعارف اور ان کا عقیدہ سرسری طور سے، میں پوری باتیں نہیں پیش کر پاؤں گا، آپ تحقیق کے لیے اصل مراجع اور تفصیلی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جو تفصیل چاہتا ہے۔ ہمارے ان دروس میں اگرچہ ان کی زیادہ گنجائش نہیں تھی، پھر بھی میں بیان کر رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ ابو یزید بسطامی کا پورا نام اور شجرہ انہوں نے بیان کیا، تیفور ابن عیسیٰ ابن آدم ابن عیسیٰ۔ تیفور ان کا نام، ابن عیسیٰ ابن آدم ابن عیسیٰ بسطامی۔ یہ صوفیہ کے ایک شیخ ہیں اور ان کے جد، ان کے دادا مجوسی تھے، پھر اسلام لے آئے، مجوسیت سے اسلام میں آئے تھے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ ان کی بڑی عجیب و غریب خبریں ہیں اور بڑا حیرت انگیز حال تھا ان کا، عجیب و غریب نکات انہوں نے بیان کیے اور ان کی جانب سے کچھ ایسی مشکل باتیں مروی ہیں لا مساغ لہو، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مطلب جس کو کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اس کے حقیقت یہ ہے کہ قابل غور بات یہ ہے کہ واقعی یہ ان سے ثابت ہے یا نہیں، یعنی مطلب ان سے جو روایت کی جاتی ہے یہ اس کے ثبوت میں اصل شان ہے۔ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں ان سے ثابت ہے یا نہیں، یا پھر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں تو دہشت اور نشے اور سکر کی حالت میں، مستی کی حالت میں کہی ہو۔ گویا امام ذہبی ان کا عذر بیان کرنا چاہتے ہیں، جیسے ان کا یہ کہنا، امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کا یہ کہنا ہو سکتا ہے کہ نشے کی حالت میں ہو، سبحانی یعنی پاک ہوں میں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تمام عیوب و نقائص سے اللہ کی ذات پاک ہے، یہ اللہ کی تنزیہ کی جاتی ہے سبحان کے لفظ سے۔ تو یہ شخص کہتا ہے سبحانی، میں پاک ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے مقام پر رکھتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وما فی الجبۃ الا اللہ۔ اسی طرح امام ذہبی کہہ رہے ہیں، اسی طرح ان کا دوسرا ایک قول یہ کہ ہم میرے جبے میں، یعنی جبہ جو ان کا لباس ہے، جبے کے اندر جو بھی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ ان کے اس طرح کے قول کے بارے میں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہے یا نہیں، یا پھر انہوں نے یہ بات کہی ہو تو سکر، نشے یا دہشت کی حالت میں کہی ہو، کیونکہ اس ظاہرھا الحاد، کیونکہ اس کا ظاہری معنی بے دینی ہے، الحاد ہے، بددینی ہے۔ لیکن امام ذہبی کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد صاحب حاشیہ، صاحب کتاب بیان کرتے ہیں، قل تو میں یہ کہتا ہوں کہ ومثل هذا الاعتذار الذي ذكر للبسطامی ايضا لا مساغ له، کہہ رہے ہیں کہ یہ اس جیسے عذر اور بہانے بسطامی کے لیے، ابو یزید بسطامی کے لیے ایسا عذر پیش کرنا، اس کی بھی کوئی گنجائش اور جو ہے موقع نہیں ہے، لا مساغ لہ، اس کی کوئی وجہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الدنیا فی عصرہ ملأ بالصالحین، کیونکہ ان کے زمانے میں، ابو یزید بسطامی کا جو زمانہ ہے، ان کے زمانے میں دنیا نیک اور صالحین سے بھری ہوئی تھی، ایسے لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، حقیقی محبت جو ایمان کا اصل معیار ہے، وہ محبت کرتے تھے۔ چنانچہ فلا يصدر مثل هذا الالحاد الا من غلاة الصوفیہ، چنانچہ ایسے ماحول میں اس قسم کی الحادی، بے دینی اور بددینی کی بات صرف غالی صوفیہ سے ہی صادر ہو سکتی تھی۔ دکتور عبد الرحمن بدوی کہتے ہیں فلیس لأولئک الخصوم ان یتہموا السکر،
ان مخالفین کے لیے یہ جائز نہیں ہے یا ان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ نشے پر الزام ڈالیں. ان کی جو بےہودگیاں، گستاخیاں، بدعقیدگیاں اور اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں ہیں، ان کی مخالفتیں ہیں، اس پر ہم نشے کو الزام دے دیں کہ نشے کی حالت میں یہ کہا. شیخ عبد الرحمن بضوی کہتے ہیں کہ نشے کو الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. وما ينتج عنه من شطحیات بأنه ہذیان، اور جو کچھ شطحیات یعنی حالت سکر یا مستی کی حالت میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں جس کو ہم کو چھپانا چاہیے ہم ظاہر کرتے ہیں، جیسے حجلاج کا قول میں حق ہوں، اور یہ ابو یزید بستامی کا قول کہ سبحانی میں پاک ہوں. اس قسم کے شطحات جو ان کے زبان سے صادر ہوتے ہیں، ہذیانی باتیں جو نکلتی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ہذیان ہے، بے شعوری اور نشے کی یا غفلت کی حالت میں نکلی ہوئی باتیں ہیں. لا یؤخذ بہ الصوفی ولا یلام علیہ، کہ صوفی کا اس پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا اور ملامت نہیں کی جائے گی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھی طرح یہ بات شیخ عبد الرحمن بضوی کی سمجھیں. آج ہمارے یہاں میں نے جیسا کہ اس سے پہلے بعض دروس میں اپنا ذاتی ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صاحب علم آدمی، اپنے آپ کو عالم کہنے والے آدمی سے میری گفتگو ہوئی فضائل اعمال، جس کو تبلیغی نصاب پہلے کہا جاتا تھا. اس کے بعض واقعات کا میں نے ذکر کیا، اور اس میں کئی ہے کہ ایک بزرگ نے کہا کہ کل میں فلاں جگہ مر جاؤں گا، اور اس کی موت ہو گئی. میں نے ان کے سامنے یہ پیش کیا، یہ ایک لمبی گفتگو کے بیچ میں، جیسے میں نے کہا ان سے، جب انہوں نے پوچھا، سوال ہوا مجھ سے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو میں نے کہا کہ قرآن و حدیث کے خلاف بہت سی باتیں اس میں موجود ہیں. تو انہوں نے تبلیغی نصاب لا کر مجھ سے پوچھا کہ مثلاً مثال دیجئے. تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا، نکالا. تو اب کہا کہ یہ کیسے غلط ہے. میں نے سورہ لقمان کی آخری آیت پیش کی، اس کا ایک ٹکڑا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس، کوئی ہستی نہیں جانتی کہ وہ کس زمین پر مرے گی. اس سے پہلے والا فقرہ جو ہے اسی آیت میں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا. میں نے کہا آپ کے یہ بزرگ جو ایک واقعہ نہیں کئی واقعات بیان کیے گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل فلاں اس جگہ پر میری موت واقع ہو جائے گی، اور دوسرے دن ان کی موت ہو گئی. تو میں نے کہا اب اس واقعے کے تناظر میں دیکھا جائے تو قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے. اگر واقعہ آپ صحیح مانتے ہو، اگر کوئی استثنائی وجہ ہو، دلیل موجود ہو، کسی نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشگی طور سے کوئی خبر دی ہو، تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے انہیں معلوم ہوا، تب بھی قرآن کی آیت کا معنی مفہوم یا آیت کا مضمون جو ہے غلط نہیں ہوگا کہ وہ نہیں جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثنائی طور پر انہیں بتایا. خود سے کوئی جانتا نہیں ہے، اور عام حالات میں کوئی نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کہاں مرے گا. ان سے کافی دیر گفتگو ہوئی، لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ واقعہ غلط ہے، بلکہ آخر میں چلتے چلتے انہوں نے یہاں تک کہا کہ صوفیوں کے اعتبار سے واقعہ ہے. تو وہاں مجلس میں موجود میرے ایک ساتھی اور دوست نے جھٹ کہا، برجستہ کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ صوفیوں کے اعتبار سے قرآن غلط ہے. صوفیوں کے اعتبار سے قرآن غلط ہے. وہی بات یہاں ہم فٹ کریں. شیخ عبد الرحمن بدوی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اہل تصوف کی اس قسم کی باتیں اور جسارتیں جو انہوں نے قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف کہی، عقیدہ توحید کو رون دینے والی، اس کی مخالفت کرنے والی، اللہ کی شان میں گستاخیوں والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں والی، کہ اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی دوسرا کہے تو ہماری نظر میں اسلامی عدالت میں وہ قابل گردن زدنی ہو سکتا ہے. ایسی باتیں یہ جب کہتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ شطحات ہیں، یہ سکر اور مستی کی کیفیت ہے، حال جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، اس قسم کا عذر ان کے لیے روا نہیں ہے، یا یہ بہانے قابل قبول نہیں ہو سکتے. شیخ عبد الرحمن بدوی نے اپنی بات کے لیے بڑی پیاری بات، اپنی تائید میں بہت پیاری بات کہی کہ ایسا کہنا کہ اس پر ان کا مواخذہ نہیں ہونا چاہیے یا ملامت نہیں، غلط بات ہے. کیوں؟ انما هو عین الحق فی نظر الصوفی الحق. کہہ رہے ہیں کہ یہ سچے صوفی کی نگاہ میں یہ باتیں بالکل حق ہیں، سچ ہیں،
یعنی یہ ہوش و حواس کی حالت میں بھی اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا، اسے بیان کیا اور اسے مختلف موقعوں پر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور یہ نقل کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہذیان ہے، اگر یہ شکر کی حالت میں کہی گئی غلط بات ہے، شطحات ہیں جس کو چھپانا ضروری ہے، تو پھر آپ اسے کتابوں میں لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور بیان کرنا یہ بند کیوں نہیں کرتے؟ اس کو مذموم قرار دے کر اس کو روکتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ابو یزید بستامی جو ہے سن 261 میں وفات پائی۔ ان کا زمانہ دیکھیے، تیسری صدی میں موت ہو رہی ہے۔ یہ کئی کتابوں کے حوالے سے یہ بات میزان الاعتدال اور ابن خلقان کی وفیات الاعیان وغیرہ کے اور امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے یہ باتیں نقل کی۔ آگے کہہ رہے ہیں، یہ تو حاشیے کی بات تھی، اب ہم آتے ہیں اصل عبارت میں جو صاحب کتاب نے بتائی کہ ابو یزید بستامی کیا کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ نور اور نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور الہی اور پھر پوری کائنات کو نور محمدی سے نکلنے والا عقیدہ جو ہے وہ کون کون سے گل کھلاتا ہے اور عقیدے کے کس درجے تک پہنچاتا ہے، اس کا کچھ بیان ہو چکا، اور یہ ائمہ صوفیہ کے اقوال کی روشنی میں مزید اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابو یزید کہتے ہیں اوفا صفت للعارف ان تجری فیہ صفات الحق ویجری فیہ من جنس الربوبیہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حفوات اور ایسی بدعقیدگیوں سے، کفریہ کاموں سے اور باتوں سے، عقائد سے محفوظ رکھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عارف کی سب سے زیادہ کامل صفت یہ ہے، اوفا، وفا سے پورا کرنا، مکمل، سب سے زیادہ باوفا یعنی سب سے مکمل صفت یہ ہے کہ اس کے اندر حق کی صفات جاری ہو جائیں اور اس کے اندر ربوبیت کی جنس کا اجرا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، اس کے اندر ربوبیت کی ساری صفات ہیں، خوبیاں ہیں، ربوبیت کے معنی میں جتنے صفات اور اعمال داخل ہیں وہ سب اللہ کا خاصہ ہے۔ لیکن ابو یزید بستامی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے اسی عقیدے کی بنیاد پر کہ ساری کائنات اللہ سے نکلی اور سب کو جا کے وہیں ضم ہونا، متحد ہونا ہے، کہ ایک بندے کا کمال یہ ہے، عارف کا کامل ہونا یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حق کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات آ جائیں، جاری ہو جائیں، ان کا اجرا ہو جائے اور جن سے ربوبیت کی صفات آ جائیں، جن سے ربوبیت اس میں جاری ہو جائے، یعنی ربوبیت کی خصوصیات اس کے اندر آ جائے۔ بتائیے کیا اس کے علاوہ کوئی کفر اور شرک ہو سکتا ہے، یا اس میں کسی بات کا شک رہ جاتا ہے؟ کوئی کتنی بھی تعویل کرنے کی کوشش کرے، الٹی سیدھی بات کرے، یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ یہاں انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے بھی درمیان میں کچھ باتیں عرض کی ہیں، میں اس کو چھوڑ کر حاشیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ کہتا ہے وَيَقُولُ عَجِبْتُ مِمَّنْ عَرَفَ اللَّهَ كَيْفَ يَعْبُدُهُ۔ ابو یزید بستامی کہہ رہے ہیں کہ میں اس شخص سے تعجب کرتا ہوں جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کو پہچان لیا، اس کے بعد کیسے اس کی عبادت کرتا ہے؟ بتائیے۔ ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ نچوڑ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا پہچانے گا وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کے سامنے تذلل اختیار کرے گا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے گا۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقصد تخلیق میں سب سے اعلیٰ مقام پر تھے، لہٰذا وہ سب سے کامل عبد کا نمونہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے جا بجا عبد کے لفظ سے تعبیر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں میں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں صحیح عقیدے اور دلائل کی بنیاد پر سب سے اعلیٰ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بندگی کے اعتبار سے وہ سب سے اونچے ہیں۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ خود بلکہ دنیا کو بھی یہ تعلیم دے گئے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس درجے تک کوئی اور پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے، وہ یہ صوفیہ ہو یا کوئی، تو تمام علماء اہل سنت معتبر علماء کا میں سمجھتا ہوں علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا، یہ بالکل ثابت شدہ امر ہے ان کے نزدیک کہ یہ بات جو ہے وہ کفر کی ہوگی کہ کوئی شخص نبی کے درجے کا مانا جائے،
یا ان سے بڑھ کر تو اور زیادہ شدید بات ہو جائے گی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام توحید کے علم بردار تھے، توحید کے معلم تھے کہ توحید یہ ہے اس کا آخری درجہ کہ بندہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے بندگی کے طور پر کرے۔ اسی مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور یہ ابو یزید بستامی کہہ رہے ہیں کہ گویا شریعت کا اور ان کا پورے دین کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ کو عارفیت اللہ کی معرفت کا آخری درجہ حاصل ہو گیا تو اب آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت آپ سے ساقط ہو گئی، آپ اللہ کی ذات سے مل گئے۔ وہی کہا انہوں نے کہ میں اس شخص سے تعجب کرتا ہوں جو اللہ کو پہچان لے پھر کیسے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کیوں؟ لأن العارف فی نظر البستامی هو الذی تجری فیہ صفات الحق تبارک و تعالی بما فی ذلک صفات الالوہیہ والربوبیہ عن طریق الفنا۔ جو بات میں نے سمجھائی وہ وضاحت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ابو یزید بستامی کی نظر میں عارف وہ شخص ہے جس کے اندر اللہ حق تبارک و تعالیٰ کی صفات جاری ہو جائیں اس طرح سے کہ اس کے اندر الوہیت اور ربوبیت کی خصوصیات آ جاتی ہیں فنا کے طریقے سے، اللہ سے متحد اور فنا فی اللہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خود ربوبیت اور الوہیت کی صفات آ گئی۔ اب جب خود اس کے اندر الوہیت اور ربوبیت کی صفات آ گئی ہیں تو اب عبادت کی کیا ضرورت؟ اتحاد کی وجہ سے فیصبح هذا العارف جزءا عن الذات الالہیہ۔ جب عارف اس درجے کو پہنچ جاتا ہے فنا فی اللہ یا اللہ سے اتحاد والا ہو جاتا ہے تو عارف اس اعتبار سے ذات الہیہ کا ایک جز بن جاتا ہے۔ لذا اسی وجہ سے بستامی تعجب کر رہے ہیں کا تعجب کر رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کر رہا ہے۔ کیف یعبد اللہ اللہ، یعنی جب بندہ خود اللہ بن گیا، اس کے اندر الوہیت اور ربوبیت کی خصوصیات آ گئی متحد اور فنا فی اللہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر اب وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بستامی تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ خود اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یعنی خود اپنی ہی عبادت کر رہا ہے۔ ہاں، تعالی اللہ عن قولہ علوا کبیرا، صاحب کتاب نے کہا، اور ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ ان کی اس قسم کی بدعقیدگیوں اور بدزبانیوں سے کہیں بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ بل زعم البستامی، آگے کہتے ہیں کہ بلکہ بستامی کا گمان اور دعویٰ یہاں تک ہے کہ انہ هو اللہ، کہ وہ خود اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک، بستامی خود اللہ ہے۔ ہاں، کیوں؟ وذالک لما دق علیہ رجل الباب، اب وہ کیسے؟ واقعے کی شکل میں بتایا کہ جب ان پر ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کو دستک دی، قال لہ ابو یزید، تو ابو یزید بستامی نے اس سے پوچھا من تطلب، تم کسے چاہتے ہو، یعنی کون چاہیے تمہیں؟ قال ابا یزید، تو اس شخص نے جواب دیا ابا یزید، یعنی ابو یزید کو چاہتا ہوں، بستامی کو چاہتا ہوں۔ تو ابو یزید نے کہا مر ویحک فلیس فی الدار غیر اللہ، نکل جاؤ، چلے جاؤ، مر یعنی گزر جاؤ، چلے جاؤ، اس لیے کہ گھر میں اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ ابو یزید بستامی موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ جو کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، النور من کلمات ابی تیفور، ہاں، یہ اور بعض کتابوں کا حوالہ، اور پھر اس کی تفصیلی کہ کس نے لکھا، ایک فلکی کہہ رہے ہیں کہ سہلکی فی کلمات البستامی، اور علامہ ابن تیمیہ نے ابو الفلکی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کلام ابی یزید سماہ النور من کلام تیفور، من کلام ابی تیفور، ابو تیفور کے کلام کا نور، یہ کتاب ہے، اس کے حوالے سے یہ عبارتیں نقل کی ہے، اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کتاب کا تذکرہ کیا، حاشیے میں اس کا ذکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آگے دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں صرف وہی ہے۔ فلما تحقق عند البستامی انہ هو اللہ، جب بستامی کو اس بات کا یقین ہو گیا، مطلب وہ اس نے ظاہر کیا، یہ میرے نزدیک ثابت شدہ بات ہے کہ بستامی کی ذات ہی اللہ ہے، یعنی وہ اللہ سے ضم ہو گیا، متحد ہو گیا۔ کان البدہی، تو بدیہی بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کی تسبیح بیان کرے، چنانچہ وہ کہتا ہے سبحانی سبحانی ما اعظم او ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان کتنی عظیم ہے۔ جو کلمہ اللہ کے لیے کہنا چاہیے وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اسی عقیدے کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پوری کائنات وجود میں آئی، نور محمدی، اور پھر اس سے پوری کائنات۔ یہ عقیدہ انسان کو کہاں لے جا رہا ہے؟ اور اس بنیاد پر
کیسی کفر کی عمارت کو بنا گیا اور پھر اس میں فلسفے کا ایسا رنگ چڑھایا گیا کہ جب اس کی تفصیلات پیش کی جاتی ہے تو اچھے اچھے لوگ جو ہے اس میں جو ہے غلطاں پیچاں اور الجھ جاتے ہیں، اور بالآخر یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں سمجھنے اور سمجھانے سے بالا تر ہے، لہٰذا ان کو ایسے ہی تسلیم کر لیا جائے۔ کفر کو اس طرح بہت سارے لوگ گلے لگا لے رہے ہیں۔ آج تصوف کے نام پر اس قسم کی کفریات کتنی عام ہیں، اندازہ لگائیے۔ مسلمانوں کے اندر یہ غیر اسلامی، اسلام کے خلاف، اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف باتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ پر ایمان کے خلاف بھی ہے، رسول پر ایمان کے خلاف بھی ہے، جو ہم بحث کر رہے ہیں۔ ایمان باللہ، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ جو اس کی تفصیل پڑھ رہے ہیں، اس تفصیل کو جو ہم نے بیان کیا کہ ایمان لانے کی کیا تفصیلات ہیں، تو جیسے ماننا ہے اس کے برخلاف جیسے نہیں ماننا ہے، اس میں یہ چیزیں داخل ہیں، اور یہ بہت سارے مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اپنے ایمان و عقیدے کو درست کریں۔ قرآن و حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قیامت تک محفوظ رہ کر لوگوں پر حجت قائم کر رہے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اسی کی روشنی میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کھلا ہوا صریح کفر ہے۔ سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، کوئی اگر یہ شخص کہہ رہا ہے کوئی شخص، تو اس سے بڑھ کر کفر کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری کتنی بلند اور عظیم شان ہے۔ حسبی من نفسی حسبی، میرے نفس سے میں ہی کافی ہوں، میرے نفس کے لیے گویا میں ہی کافی ہوں۔ ہم کہتے ہیں حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی اپنے آپ کے لیے کافی ہوں، میں کافی ہوں۔ وَيَقُولُ أَيْضًا، اسی طرح وہ یہ بھی کہتا ہے ابو یزید بستامی، سبحانی سبحانی انا ربی الاعلیٰ، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میں ہی رب اعلیٰ ہوں۔ ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحانہ ربی الاعلیٰ، میرا پروردگار رب اعلیٰ، اعلیٰ سب سے بلند رب جو ہے، سبحان پاک ہے، تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں۔ اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں پاک ہوں اور میں اپنا خود رب اعلیٰ ہوں۔ اس کے بعد ان عقائد کو جاننے کے بعد اگر کوئی انہیں اسلامی دنیا کا شیخ، بزرگ، صالح، ولی اور اعلیٰ درجے کا انسان مانے تو یہ قرآن و حدیث کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہے۔ اور ایسے میں آدمی کو اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے، جو ان لوگوں کو ان عقائد کے جاننے کے بعد اگر آپ کے علم میں آ گیا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، تو ان کی اور ان کے اس عقیدے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ فتویٰ ہم کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں وہ دو نمبر کی بات ہے۔ مطلق طور پر تو ہم جانتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں جو ہیں کفریہ ہیں، تو ان کی باتوں کو، ان باتوں کے بعد اگر کوئی شخص انہیں بزرگ بنا کر مسلمانوں میں پیش کرتا ہے تو وہ عام مسلمانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل رہا ہے، کیونکہ جب آپ ان کو بزرگ بنا کر پیش کریں گے اور عام آدمی ان کی ان باتوں کو پڑھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ جب یہ اتنے بڑے اور پہنچے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، تو ان کی یہ باتیں غلط کیسے ہو سکتی ہیں۔ غور کیجئے، یہ حماقت ہم میں سے کتنے لوگ انجام دیتے ہیں۔ وسئل عن التصوف، آخری جملہ ابو یزید بستامی کی شخصیت کے تعارف میں انہوں نے کہا کہ ان سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا ابو یزید بستامی سے، تو انہوں نے کہا صفت الحق یلبسها العبد، کہ یہ حق کی صفت ہے جسے بندہ پہن لیتا ہے۔ حق کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو بندہ اوڑھ لیتا ہے، پہن لیتا ہے۔ ایک جملے میں ان لوگوں کے اعتبار سے، عقیدہ صوفیہ کے اعتبار سے بڑی جامع بات کہی، لیکن کفر کے اعتبار سے بالکل واضح طور سے کفریہ بات ہے کہ تصوف یہ ہے کہ بندہ اللہ کی صفت کو اوڑھ لے وے، پہن لے وے، اس کو اپنا پیرہن بنا لے وے۔ یہ بھی پچھلے مرجع سابق صفحہ نمبر 110 سے نقل کردہ عبارت ہے۔ اس کے بعد ابو یزید بستامی کے بعد انہوں نے حلاج کا تذکرہ کیا۔ حلاج کل کے اس سے پہلے کے درس میں جو ہے حسین بن منصور حلاج کا کچھ تعارف آیا، خاص طور سے میں نے دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کے حوالے سے اپنشد کا تعارف کرتے ہوئے جو ذکر کیا، تو اللہ اپنشد کے حوالے میں جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر رادھا کرشنن ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ نے جو تذکرہ کیا، اس کے فوراً بعد جو بتایا کہ اپنشد میں ایک اللہ اپنشد ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس اپنشد میں ان الحق کی تشریح کی گئی ہے، اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے، جسے حسین بن منصور حلاج نے اختیار کیا۔ کل کے اس سے پہلے کے اس درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حلاج حسین بن منصور حلاج جو ہے وہ اصل میں مجوسی تھے،
سرمد یہودی تھے. ہاں خیر ان کا بھی کچھ تذکرہ ہوا تھا, مجوسیت کا شاید ذکر نہیں ہوا تھا. یہاں حاشیے میں انہوں نے تعارف کیا حسین بن منصور ابن محمی الفارسی الصوفی, فارس کے رہنے والے یہ تھے, صوفی تھے. کانا جدہ مجوسی, یعنی ان کے بھی جد جو تھے دادا مجوسی تھے. وکان الحلاج مشعبذا محتالا مقدارا, یہ میں ترجمہ کروں کہ حلاج جو ہے وہ شعبدہ باز تھے اور ہیلا ساز تھے, ہاں, اور بڑی جسارت کرنے والے, ایک سلاطین اور بادشاہوں کے مقابلے میں بڑی جسارت اور اقدام کرنے والے تھے, اور بہت بڑے بڑے گناہوں اور جرائم کے مرتکب تھے. ہاں, مرتکبا للعزائم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. ویدعی عند اصحابہ ان الالہیۃ حلت فیہ, اور وہ اپنے شاگردوں مریدوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ الہیت, اللہ کی ذات ان کے اندر حلول کر گئی ہے. ہاں, اسی لیے ان الحق کہتے تھے. ہاں, انہوں نے چین اور ہندوستان کا سفر کیا, لمبا سفر. ہاں, اس سے پہلے کہ درس میں یہ بات گزر چکی کہ ہندوستان یہاں آئے اور ہندوستان میں یوگ اور جو ہے سادھو سنتوں سے ہندو مذہب کے طور طریقوں کو, عبادات کو, پوجا پاٹ کے طریقوں کو اور یہاں کی تعلیمات, جادو اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے سیکھا. یہاں اسی کو انہوں نے کہا کہ اس اپنے سفر کے درمیان اس شخص نے اپنے صوفی افکار کو خوب ترقی دی اور ہندوستانی تصوف پر وہ ہے اپنے آپ مشق کی, ہاں, ریاضت کی. ہندوستانی تصوف یعنی ہندو مذہب کا جو دھیان گیان کا طریقہ ہے اس پر اپنے آپ کو جو ہے عادی بنایا, اس کی ریاضت کی. ہاں, اپنی بے دینی اور زندیقیت پر قتل کیا گیا. ہاں, خلیفہ مقتدر باللہ جعفر ابن معتزد احمد ابن الامیر محمد, ان کے دور میں مجلس العلماء, مجلس القضاء, قضاء کی مجلس کے فتوے کی بنیاد پر اس زمانے کی مجلس القضاء میں علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ حسین بن منصور حلاج کافر ہو گیا ہے اور قابل گردن زدنی ہے, اس کو قتل کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں اسے ایک شیخ, پیر اور بڑی شخصیت کے طور پر, دینی شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ 309 میں اسے مارا گیا. دیکھ لیے یہ تصوف کی ابتدا کا اور اس سازش کو رچنے کا, اس کے تانے بانے بننے کا ہی یہ دور تھا جو ابو یزید بستامی اور حلاج اور ابن عربی کے بعد کے زمانے میں چلتا رہا. کہا یہ تو حاشیے کی بات تھی اور اس کے حوالے ہیں. آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ حلاج یہ کہتا ہے, یقول الحلاج, حلاج یہ کہتا ہے ان الاسماء 99 تصیر اوصافا للعبد, کہ 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام حدیث میں ہیں, اور ہم یہ جانتے ہیں وہاں کہ 99 محصور یا حصر نہیں ہے, اس سے علاوہ بھی ہے, لیکن جو 99 ناموں کو یاد رکھے گا, ان کے تقاضوں کو پورا کرے گا, وہ جنت میں جائے گا, ایسے بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے. تو کہا یہ 99 نام کی حقیقت کیا ہے؟ حسین بن منصور حلاج کہتا ہے کہ یہ بندے کے اوصاف بن جاتے ہیں. اللہ کے 99 نام بندوں کے اوصاف اور صفت بن جاتے ہیں, اللہ کی صفت سے بندے کی صفت بن جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد انہوں نے کچھ اشعار پیش کیے جو حسین بن منصور حلاج نے پیش کیے, جیسے سبحان من ازرا ناسوتہ سر ثنا لاہوتہ ثاقب. یہ 3 اشعار ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے روشن لاہوت کی چمک کا راز اپنے ناسوت میں ظاہر کیا. لاہوت اور ناسوت یہ آپ اکثر سنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بعض سامعین شاید اس کے معنی سے واقف نہ ہوں. ہم آسانی سے اس کو سمجھائیں کہ ناسوت کہتے ہیں عالم ظاہر کو, لاہوت کہتے ہیں عالم باطن کو, عالم غیب. ہاں, علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر آپ نے سنا ہے, آئے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. ہاں, آئے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو طائر لاہوتی علامہ اقبال نے کسے کہا؟ مسلمان کو. کہنا یہ ہے کہ مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ تیرا مقام لاہوت ہے, یعنی یہاں سے پرواز کر کے تجھے آخرت میں جنت کے سفر تک پہنچنا ہے, جنت کی منزل تک پہنچنا ہے. یہ سفر تیرا سفر آخرت ہے. تو دنیا اور ظاہر کی کا بندہ نہیں ہے, اس کے پیچھے مت بھاگنے والا نہیں ہے, تو طائر لاہوتی ہے. یہ صوفیہ کے یہاں لاہوت اور ناسوت عالم ظاہر اور عالم باطن کے لیے استعمال ہوتے ہیں, عالم غیب اور عالم الشہادہ. امر اور خلق, بعض لوگوں نے یہ بھی قرآنی لفظ کا استعمال کر کے بن گئے. خلق وہ جو مادہ ہے, ظاہر ہے, امر وہ جو دکھائی نہیں دیتا. بہرحال ناسوت اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لاہوت کو
ناسوت میں ظاہر کیا، وہ بذات پاک ہے، پھر مخلوق کے لیے کھانے پینے والے کی شکل میں ظاہر ہو گیا، ثم بدا لخلقہ ظاہرا فی صورت الآکل الشارب، نعوذ باللہ من ذلک، یہاں تک کہ اس کی مخلوق نے اپنی آنکھوں سے اس طرح روبرو دیکھا جیسے آنکھوں کو نگاہوں کو دیکھتی ہیں۔ یہ ان کے پیش کردہ شعر کا ترجمہ ہے۔ آگے ایک عبارت، ایک جملہ اس کا نقل کیا کہ حلاج کا یہ بھی کہنا ہے کہ لا فرق بینی و بین ربی الا فی صفتین، میرے اور میرے رب کے درمیان دو صفت کے علاوہ اور کسی میں فرق نہیں ہے، نعوذ باللہ، یعنی میں اور میرا رب ساری چیزوں میں ایک ہے، صرف دو صفت میں الگ ہے۔ دو صفت جس میں الگ ہے وہ کیا ہے کہ وجودنا منہ و قوامنا بہ، کہ ہمارا وجود اس کی ذات سے ہوا ہے اور ہمارا قوام اس کے ذریعے سے ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ تو اس نے ہماری ذات سے ہم کو نکالا تو ہم اس سے نکلے، اس طرح سے ہم نکلے ہوئے اور وہ نکالنے والا، یہ فرق ہو گیا، اور اس کا جوہر اور اس کے ذریعے سے وجود پانے والے ہم، یہ فرق ہو گیا۔ باقی ساری چیزیں ہماری اور اس کی نعوذ باللہ ایک ہی ہے۔ بتائیے کہ یہ مشرکین مکہ بھی ایسا نہیں مانتے تھے کہ ان کے بت اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہے۔ مشرکین مکہ بتوں کی پرستش کرنے والے بہت سارے لوگ یہ نہیں مانتے تھے، جو یہ حلاج اور ابو یزید بستامی کے پیش کردہ عقیدے میں ہے کہ بندے کے اندر خود الوہیت اور ربوبیت آ جاتی ہے اور کوئی فرق نہیں رہتا، وہ سارے اسماء و صفات اس میں آ جاتے ہیں۔ ہاں آگے دو اور شعر کے کہا، جس میں ایک میں کہا کہ عاشق اور معشوق ایک ہو گئے، ہاں دونوں شکل میں حالت میں ایک ہی ہیں، ہاں، اور پھر اس کے بعد ایک اور شعر پیش کیا، انا عین اللہ فی الاشیاء، کہ میں تمام اشیاء میں اللہ کی ذات ہوں، فہل ظاہر فی الکون الا عیننا، تو کائنات میں جتنا بھی ظاہر ہے وہ دراصل ہماری ذات ہی ہے، ہمارا عین ہی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا انہوں نے دیوان الحلاج سے حوالہ دیا اور ہر شعر کا الگ الگ حوالہ دیا۔ آخر میں 3 اور شعر نقل کیا، میں اس کا ترجمہ کروں کہ انا انتا بلا شکن، میں تو ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، فسبحانک سبحانی، لہٰذا تو پاک ہے میں بھی پاک ہوں، یعنی تیری پاکی میری پاکی ہے، وہ توحید کا توحیدی، تیری توحید میری توحید ہے، تیری نافرمانی میری نافرمانی ہے، یہ ایک ایک مصرع ہے، وہ اسخاط کا اسخاطی، تجھے ناراض کرنا مجھے ناراض کرنا ہے، وہ غفران کا غفرانی، اور تیری بخشش میری بخشش ہے، وہ نہایت المتوقع، ہاں، اور وہ انجام اور آخری منزل جو توقع کے مطابق حلاج کو جس مقام تک پہنچنا تھا وہ وہی ہے جس کی خود حلاج نے اپنے الفاظ میں صراحت کر دی۔ اب یہ آخری عبارت جو انہوں نے نقل کی ہے یہ انتہا درجے کی بات ہے، آپ غور سے سماعت فرمائیں اور تو سوچئے۔ وہ کہتا ہے کفر تو بدین اللہ والکفر واجب، میں نے اللہ کے دین کا کفر کیا اور کفر واجب تھا، علیہ وعند المسلمین کبیہ، میرے اوپر، یعنی میرے اوپر واجب تھا کہ میں کفر کو اختیار کروں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ قبیح بات ہے۔ نمبر 6 یہ بھی دیوان الحلاج صفحہ 39 سے ہے، غور کیجئے، صراحتاً یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کا کفر کیا، انکار کیا، اور میرے اوپر کفر واجب ہے، جبکہ یہ مسلمانوں کے نزدیک قبیح ہے۔ اس کی تشریح اور آگے وضاحت کرتے ہوئے صاحب کتاب نے کہا کہ قاری یہاں اب یہ اندازہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ حلاج نے کیوں یہ بات کہی کہ کفر میرے اوپر واجب ہے، کیوں یہ بات کہی، بل وَيُصِرُّ عَلَى ذَلِكَ الْكُفْرِ حَتَّى قُتِلَ، بلکہ وہ اپنے کفر پر قائم اور برقرار رہا، اڑا رہا، یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا، وہ کفر سے ہٹا نہیں۔ حلاج اس کا سبب بیان کرتا ہے جس نے اس کو اپنے اس کفر پر قائم رہنے اور اڑے رہنے پر ابھارا، اس وجہ کو بیان کرتا ہے خود ہی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تناظرت مع ابلیس و فرعون فی الفتوہ، کہ میں فتویٰ کے بارے میں نے فرعون اور ابلیس سے مناظرہ کیا، مناقشہ کیا۔ اب فتویٰ کا کیا معنی ہے، یہاں نیچے حاشیے میں انہوں نے بتایا کہ امام قشیری نے اس کے معنی میں صوفیوں کے نزدیک بہت سارے اقوال، 20 قول سے زیادہ اقوال پیش کیے ہیں، اور قولاً بعضها ان میں سے بعض قول مروءت کے معنی کی طرف گردش کرتے ہیں۔ بعض عربی لغت میں بھی فتویٰ کا جو معنی دیا ہے کرم، مروءت، میں عزت و وقار کا مفہوم کر لیں ہم، کہہ کہ وقار، مروءت ایک انسان کی کیا حیثیت ہے، عزت و شرافت اور نجابت ہے، اس بارے میں نے ابلیس اور کیا کہتے ہیں فرعون سے میں نے مناظرہ کیا۔ تو ابلیس نے کہا،
حلاج کہہ رہا ہے کہ ابلیس نے مجھ سے کہا کہ ان سجد تو سقط عنی اسم الفتوہ، اگر میں سجدہ کر لیتا، اللہ نے کہا نا آدم کو سجدہ کرو، اگر میں سجدہ کر لیتا تو مجھ سے فتوہ کا نام جو ہے مجھ سے ساقط ہو جاتا، یعنی میری ناک کٹ جاتی، میرا وقار اور مروءت ختم ہو جاتی۔ جیسے ہمارے ہاں دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسی ہی بات ہو گئی۔ اللہ کا حکم اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ ہماری مروت، یہی تو قرآن نے کہا کہ تکبر ہے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور استکبار کیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تکبر کیا، اس کے نتیجے میں رجیم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبغوض ہو گیا، راندہ درگاہ بن گیا، اور یہاں یہ اس کا عذر پیش کر رہے ہیں حلاج صاحب، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے سجدہ کر لیا ہوتا تو فتوہ، شرافت و نجابت اور مروت سے میں ساقط ہو جاتا، گر جاتا۔ اور فرعون نے کہا ان آمنت برسولہ سقطت من منزلۃ الفتوہ، اگر میں اللہ کے رسول یعنی حضرت موسیٰ مراد ہے، موسیٰ پر ایمان لے آتا تو میں فتوہ کے مقام سے نیچے گر پڑتا، عزت وقار اور مروت سے نیچے گر جاتا۔ وقلت انا، اور میں نے یہ کہا ان رجعت عن قولی و دعوایا سقطت من بساط الفتوہ، کہ اگر میں اپنے قول اور دعوے سے رجوع کر لوں تو میں فتوہ یعنی مروت سے نکل جاؤں گا۔ یہ حلاج کہہ رہا ہے کہ جب ابلیس اور فرعون کا قول نقل کیا تو اپنے بارے میں بھی کہا کہ اگر میں بھی ایمان لے آؤں، میں نے جو بات کہہ دی کہ انا الحق، کفر مجھ پر واجب، تو میں اگر اپنی اس بات سے پھر جاؤں تو یہ بھی میرے لیے خلاف شان بات ہوگی، اپنی شان سے میں نیچے اتر جاؤں گا۔ فصاحبی و استاذی ابلیس و فرعون، یہ جملہ میں نے کئی مرتبہ نقل کیا، دیکھیے اسی کی کتاب کے حوالے سے، التواسین کی کتاب صفحہ نمبر 50 اور 52 کے حوالے سے یہ عبارتیں نقل کی گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فصاحبی و استاذی، بس میرا ساتھی اور میرا استاذ، میرے ساتھی اور میرے استاذ ابلیس اور فرعون ہیں۔ وہ ابلیس و حدد بالنار، یہاں درمیان میں ڈیش ڈیش ہے، مطلب ایک عبارت کو چھوڑ کے درمیان کی عبارت کو چھوڑ کے نقل کیا، کہا میرے ساتھی اور میرا استاذ ابلیس اور فرعون ہیں۔ اور اب آگے کہتا ہے کہ ابلیس کو جہنم کی دھمکی دی گئی لیکن وہ اپنے دعوے سے واپس نہیں پلٹا، اپنے بات پر قائم رہا، اپنی گمراہی پر اڑا رہا۔ فرعون سمندر میں، دریا میں ڈبو دیا گیا لیکن وہ اپنے دعوے سے واپس نہیں پھرا، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ ڈوبتے ڈوبتے قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا لیکن قبول نہیں کیا گیا، لیکن حلاج کہہ رہا ہے کہ فرعون بھی اڑا رہا، یہ اس کے وقار اور اس کی عزت کی بات کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ وَلَمْ يُقِرَّ بِالْوَاسِطَةِ، البتہ، اور اس نے قطعی طور پر واسطے کا اقرار نہیں کیا۔ دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ نبی کا واسطہ اللہ کے اور اس کے بیچ میں نبی آئے نا، پیغمبر آئے نا، تو یہ واسطہ نہیں چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے تعلق چاہیے، غالباً یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ واسطے کو قبول نہیں کیا، گویا فرعون کا درجہ بہت اونچا تھا کہ وہ براہ راست اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہہ رہے ہیں وَإِن قُتِلْتُ، یہ فرعون کی بات کہی، ابلیس کی بات کہی کہ ابلیس کو جہنم کی دھمکی دی گئی پھر بھی وہ قائم رہا اپنے کفر پر، اپنی نافرمانی پر۔ فرعون کو ڈبایا گیا، ابلیس کے بعد فرعون کو ڈبایا گیا پانی میں، اس کے باوجود وہ جو ہے اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آیا، جبکہ زبانی طور سے تو ہوا تھا، قبول نہیں ہوا۔ اور اگر میں بھی قتل کر دیا جاؤں یا سولی پر چڑھا دیا جاؤں یا میرے ہاتھ اور پیر، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کاٹ دیے جائیں تو میں بھی اپنے دعوے سے رجوع نہیں کروں گا۔ یہ التواسین صفحہ 50 اور 52 کی دو عبارتیں ہیں، بیچ میں ڈیش ڈیش کر کے جو کیا تو یہ دوسری جگہ کی ہے۔ نعوذ باللہ من الخذلان، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی باتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ دوسری شخصیت ہے۔ تیسری شخصیت ابن فارس کی ہے، جن کے کچھ اشعار یہاں نقل کیے، ابن فارس، ابن عربی، اور پھر اس کے بعد عبد الکریم جیلی۔ میں اگلے ایک درس میں پھر خمینی اور اس کے شیوخ کا تذکرہ ہے، ان تینوں کا سرسری سا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے اور اس کے بعد اس مسئلے سے متعلق آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔